میں آج ایک مرتبہ پھر چرسدہ کے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے بھائیوں کو یہاں DRC ہال پولیس اسٹیشن سٹی چارسدہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک دفعہ پھر ایک اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے یہاں پہ۔ آپ کو یاد ہوگا سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا میں آج کے اخبارات میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جو موٹر وے پہ چارسدہ انٹرچینج کے قریب پیش آیا تھا، اور ایک فیملی جو سیر و تفریح کے لیے کالام گئی تھی اور کالام سے واپسی پہ وہ واپس بنو جا رہے تھے، رستے میں چارسدہ انٹرچینج کے قریب ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اور وہ پنکچر شدہ ٹائر کو ریپلیس کرنے کے لیے گاڑی سے اترے اور گاڑی کا ٹائر انہوں نے تبدیل کر دیا۔ جو ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہوئے تو کوئی 50-60 میٹر گاڑی گئی ہوگی تو انہوں نے فیل کیا کہ ٹائر میں کچھ فرق ہے۔ تو ان میں سے جو فیملی تھی، ایک بندہ نیچے اترا اور اس نے چیک کیا کہ یہ سٹڈز وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں ٹائر کو وہ صحیح طرح سے فکس ہوئے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ خدا نخواستہ ٹائر نکل جائے، اور موٹر وے پہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس نے ٹائر دوبارہ چیک کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے، پشاور قریب ہے تو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ادھر پھر ری فکس کرا دیں گے۔ بدقسمتی سے یہ جب دوبارہ گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہوئے، گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں تھی، اتنے میں سائٹ سے پہلی انفارمیشن کے مطابق جو ہمیں فرسٹ انفارمیشن کمپلیننٹ نے دی تھی اس کے مطابق ایک بندہ سامنے آیا، اور پہلی انفارمیشن یہ تھی کہ اس کے پاس کلاشنکوف تھی، اور دوسرے بندے کو وہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکا کہ اس کے پاس کچھ تھا کہ نہیں، اور آتے ہی انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی روکو۔ تو جو بندہ ٹائر چیک کرنے کے لیے نیچے اترا تھا اس نے اس کو کہا کہ خطرہ ہے اور گاڑی مت روکو، اور انہوں نے گاڑی بگانے کی کوشش کی۔ اس دوران جو پہلا بندہ تھا اس نے فائر کیا، جس کی وجہ سے ڈرائیور جو تھا، جس کا نام شفیق الرحمان تھا، وہ سر پہ گولی لگ کے شدید زخمی ہو گیا۔ اس کو اپنا ہی بندہ ہسپتال لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن راستے میں وہ جان بر نہ ہو سکا اور وہ جان بحق ہو گیا۔ پھر انہوں نے گاڑی موڑی اور سیدھا آ گئے چارسدہ ہاسپٹل، اور بچوں کو DSP صاحب سٹی نے اپنی کسٹڈی میں لیا فوراً۔ میرے خیال میں DSP صاحب کچھ منٹ بعد ہی موقع پہ پہنچ گئے تھے۔ تو SHO صاحب گئے تھے سرچ آپریشن پہ، اور DSP صاحب بچوں کی لک آفٹر کرنے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے بچے کو کسٹڈی میں لیا اور ان کو چارسدہ کی طرف روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کو کمفرٹیبل بنا کے تو ڈیڈ باڈی بھی ادھر پہنچ گئی۔ پوسٹ مارٹم میں جو چیزیں سامنے آئی تو وہ کچھ کنفیوزنگ سی تھیں۔ ادھر سرچ آپریشن شروع ہے، ادھر پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، بچوں کا لک آفٹر ہو رہا ہے، اور تقریباً 2.5 گھنٹے سرچ آپریشن ادھر کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سپیدار اور جنگل وغیرہ ہیں، ادھر کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پہ وہ کنواں ہوا ہے اس کے قریب کوئی نزدیک آبادی نہیں ہے۔ لیکن وہ جب واپس آنے لگے تو میں نے ان کو دوبارہ کہا کہ آپ دوبارہ جا کے وہ کنویں کو چیک کریں اور دوبارہ سرچ آپریشن شروع کر دیں۔ تو جب پولیس پارٹی دوبارہ گئی تو ایک عجیب صورتحال ہم نے دیکھی کہ ادھر کلاشنکوف کی بجائے 12 بور کا ایک خول ملا ہمیں۔ پھر جب DSP صاحب نے مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں بتایا، پھر SP صاحب بھی پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے جب جوائنٹلی، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ when they got their heads together، تو ڈاکٹر پہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو یہاں پہ کیا نظر آیا، کیا ملا ہے؟ تو ادھر ہمیں 12 بور کا ایک پیلٹ ملا،
چرا، جس کو چرا کہتے ہیں، اور وہ فکس تھا، وہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے سر میں فکس تھا، اس کو ریکور کیا گیا پھر اس کے ساتھ. اور جب ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب اور ان کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے فائر کیا گیا تھا، تو انہوں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں کہ ادھر خون نظر آ رہا ہے. تو اس خون کو انہوں نے پھر فالو کیا، موٹر وے سے نیچے اترے، تقریباً 300-400 میٹر تک آگے گئے تو ادھر خون زیادہ نظر آ رہا ہے. وہاں پہ بات اس وقت تو ختم ہو گئی، لیکن ہم نے انویسٹیگیشن کا آغاز وہیں سے کر لیا. یہ بات تقریباً کنفرم ہو گئی کہ ملزم یا ملزمان جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک بندہ زخمی ضرور ہے، اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا. اور پورے صوبے کے جتنے ہاسپٹلز تھے ادھر ہم نے ایمرجنسی SOS میسج بھیج دیا کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا زخمی آیا ہے جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہے یا جو اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. لکیلی بہت زیادہ تگ و دو کے بعد میں افسوس تو مجھے بہت ہو رہا ہے اس کے فوت ہونے پہ، ایک بے گناہ بندہ مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے. لیکن پھر تھوڑی سی جو کنسولیشن انسان لے سکتا ہے وہ اس بات پہ لے سکتا ہے کہ الحمدللہ ہماری چارسدہ پولیس کی ٹیم نے 24 گھنٹے کے اندر بندے کو ٹریس کیا، اس کو اریسٹ کیا. یہ سامنے آپ کے کھڑا ہے، اور اس نے ایڈمٹ کیا، کنفیس کیا کہ میں نے اس طرح کیا ہے. وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ سے کسی اور ٹائم پہ شیئر کر لوں گا. اور یہ نسطہ سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کی وجہ سے ہم نے پورا گینگ معلوم کر لیا ہے، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ چارسدہ کے عوام کو آئندہ بھی اس حوالے سے خوشخبریاں ملیں گی. ان کو اب اس کے پیچھے میں 3 مہینے سے لگا ہوا تھا، اور 3 مہینے بعد ہمیں یہ کامیابی ہوئی ہے. لیکن ایک نقصان کے بعد ہمیں ملی ہے. کاش کہ نقصان سے پہلے یا نقصان کے بغیر مل جاتی تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی. لیکن اس کی یہ شہادت، اس کی یہ موت ہے، میرے خیال میں چارسدہ کے عوام کے لیے اچھی باتیں اور اچھی خوشخبریاں لے کے آئے گی انشاءاللہ. اور ان کے پیچھے ہم لگیں گے، اور آپ کے ساتھ ہر ایک بات 1 بائی 1 پھر شیئر بھی کریں گے کہ ہم نے صوبے میں کہاں پہ، کس جگہ پہ چھاپا مارا ہے، کس کو پکڑا ہوا ہے، کس کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر ہوا ہے. یہ میں اس فورم پہ آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، چارسدہ کے عوام سے بھی وعدہ کرتا ہوں. یہ اس کیس کو آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بالکل دل پہ لیا ہوا تھا. جس طرح جنید اکبر کا کیس تھا اس پہ تو پھر بھی 7-8 دن 9 دن لگ گئے، لیکن میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہوا تھا کہ کوئی سوئے گا نہیں، کوئی آرام نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں اس کیس کو ٹریس ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اور کوئی بھی چیز نہیں چاہیے. الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹیم کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اس کیس کو ٹریس کیا. اس کے ساتھ جو بندے تھے، میں نام ابھی خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو کے ساتھ نہیں شیئر کروں گا کیونکہ ابھی وہ پکڑے نہیں گئے. لیکن انشاءاللہ وہ خوشخبری بھی آپ کو بہت جلد دوں گا. اور اس کے پیچھے جو بہت بڑا گینگ ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا جب میں ایکشن لوں گا. اسی طرح پھر مل بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں میں شیئر کروں گا. انیشل انویسٹیگیشن، چلے میں آپ کو بتا دوں کہ انیشل اور مڈل انویسٹیگیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی گولی سے لگا ہے. یہ 12 بور ہے، یہ 12 بور وہ ریپیٹر ہے. ہاں، اس طرح اس نے فائر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اگر 2 فائر کیے ہوئے ہیں ریپیٹر تو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس کو لگی ہے اور ایک اس کو لگی ہے. لیکن ہول جو ہے وہ ہمیں ایک ملا ہے، ہول ایک ملا ہے. تو دیر از آل پروبیبلٹی کہ اس جگہ کو چھیرتے ہوئے سیدھا جا کے اس کو لگی ہے. اور یہ پینک میں تھا، جب یہ گاڑی بھگانے لگا تو پینک میں تھا، اور پینک میں آ کے اس نے فائر کیا ہوا ہے. پہلے میں اسپتال کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن پشاور سے ہمیں ملا. دا خبر مونږ ډیر زیاته تاسو کې چاته پته و چې دا کس نیول شوی دی؟ نو پته کنه دا مونږ ډیر زیاته سیکرټ ساتلې و. زمونږ مطلب دا و چې کله مونږ دی ونیو کنه دا غینه بعد مونږ په نورو کورونو باندې چھاپې والے مونږ یې چا غرانه چرته ونوځي. بدقسمتۍ نه هغه خو فلحال ملاو نشو. ٹھیک ده کنه. او ان شاء الله ډیر ضربه درته وایو چې ریکوري شوی ده، ډیر ضربه درته وایو چې ریکوري شوی ده، او ډیر ضربه درته دا وایو چې مغسس دی. بالکل هی از انډر ټریټمنټ آلسو کنه. او د موږ سره 24 غنټه کسټډي کې دی. موږ باقاعده دا دغه کړی دی ټولو افسرانو چې یاره کوېسچننګ تاسو کوئ، ایون هسپتال کې تم کولی شئ. ټیک ده، د یو انسان چې کوم
بنیادی حقوق دي د یو قیدي چې کوم حقوق دي زمونږ د قانون لاندې یا د انټرنیشنل قوانینو لاندې هغه باندې مونږ باقاعده پورا عمل کوو وسره به مونږ خپل چې ریکوایرمنټس دي د انویسټیګیشن هغه هم پوره کوو ان شاء الله. دوی سره چې مخکینه دښمنی و بالکل دښمنی نه وسره دا پرفیکٹ رابری و اٹمپټډ رابری ټیک شو کنه ډکیتی ورته وای او یا ورته رابری ورته وای ټیک شو کنه اٹ واز اٹمپټډ رابری ټیک شو خو کس پکې مړ دی صحیح شو کنه نو مونږ ور پکې دا انیشلی مونږ چې تاسو ته دا وایم دا کیس د کمپلیننٹ په دغه باندې کمپلینټ باندې مونږ په 302 324 کې درج کړو ټیک دا ځکه چې دا هغه د وینا نه هم دغه سیس جوړېدو دا پکې مونږه او زمونږ سینیئر افسران چې کوم دي هغې ورپکې دلچسپي واغسته د موټروي افسرانو ورپکې دلچسپي واغسته او مونږه یونانیمسلی په دې نتیجه ورسېدو چې یاره که فرض که دا رابري ده نو بیا رابري ده که ډیکایټي ده نو بیا ډیکایټي ده او که سمپل مرډر ده سمپل مرډر ده مونږه شک په دې باندې و چې اکثر زمونږه په علاقو کې په ذاتي دشمنیانو باندې په څه طریقې باندې یا په اجرت باندې یا په بل څه باندې دي دغه کوي نو مونږه د سیکشن اف لا اپلیکیشن چې کوم دی نو ډېر احتیاط سره ځکه کوو چې د هغې پرو کول بیا په عدالت کې ګراني سلیم ولد مسلم دا دنه ساتلې جی ټوټل 3 دي 2 نه راوي دو نور دي په موقع باندې دو نور دي کنه خو د دې په شا باندې خلک ډېر دي دا خو پورا ګینګ دی 23 24 دی جی او 23 24 دی